پروگرام علم کی روشنی میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جانشین سلسلہ حضرت اقدس ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی صاحب، سوال یہ ہے کہ پری ذات یہ سننے میں آیا کہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، جن لوگوں نے دیکھا ہے اور سوالات بھی ہوتے ہیں، ان کی زبان پشتو ہے یا یہ ایسی افواہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں۔ سمجھ میں نہیں آتے پریوں کے بارے میں بہت کیوں کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ ساتھی بھی پریوں زیادہ جو ہے نا شادی شدہ نہیں ہے میرا خیال۔ ایک تو جب حوروں کی بات چڑھتی ہے تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، اور ایک جو پریوں کی بات چڑھتی ہے تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں کہ پری چاہے وہ پرے ہو یا پری ہو، ٹھیک ہے، سارے پرے کا نہیں پوچھتے، پریاں کا پوچھتے رہتے ہیں۔ اب ان کی زبان کا مسئلہ ہے، جنات کی زبان کا مسئلہ ہے۔ وہ کنفرم جو زبان وہ جو بولتا تھا میں نے اس کو سنا، کیونکہ اس کے اوپر جب بھی میں حاضری کرتا تھا نا تو وہ جو بھی جن اس کے سامنے آتا تھا وہ جنات کے ساتھ وہی والی زبان بولتا، اس کو آتی تھی زبان تھی جو انسانوں سے پہلے کی زبان تھی۔ اب تو انسانوں کے ساتھ جو منسلک ہو کے زبانیں سیکھ کے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ بندہ جو شاگرد تھا اللہ نے کروا دیا ہمارے ذریعے سے، ابھی بھی ہے وہ شاگرد۔ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جنات یتشکل باشکال مختلف، یہ مختلف شکلوں میں آتی ہے۔ کہ ایک جن دور سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا اور اس سے آگ نکل رہی تھی، تو میں نے کہا یہ ان جنات کی اصل شکل ہے؟ اس نے کہا ہاں اصل شکل ہے، کیونکہ اس سے آگ نکل رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ پروگرام علم کی روشنی میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جن شخصیت کے ساتھ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اور شخصیت جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے جانشین سلسلہ حضرت اقدس ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی صاحب۔ چلتے ہیں حضرت کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ حضرت جیسے کہ سوالوں کا سلسلہ تو جاری ہو چکا ہے، تو ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ بالکل حضرت، اکثر میں نے لوگوں سے سنا بھی ہے اور کچھ پروگرام میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے بھی، تو میں نے سوچا یہ سوال میں آپ سے کیوں نہ کر لوں۔ سوال یہ ہے کہ پری ذات یہ سننے میں آیا کہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، جن لوگوں نے دیکھا ہے اور سوالات بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات، اب یہاں کنفیوژن ہے کہ یہ جنات کی زبان پشتو ہے یا پری جو خوبصورت قبیلہ جناتوں میں ان کی زبان پشتو ہے، یا یہ ایسی افواہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی سیدنا محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ ہمارا جو خانقاہ نقشبندیہ شاذلیہ کا جو پروگرام علم کی روشنی کا پروگرام چل رہا ہے سلسلے کا، اس میں بہت سے لوگ سوالات و جوابات کرتے رہتے ہیں، نئے سوالات، نئی چیزیں آتی رہتی ہے، اور ہمیشہ یہ لوگ سوال سمجھ میں نہیں آتے پریوں کے بارے میں بہت کیوں کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو یہ ساتھی بھی پریوں زیادہ جو ہے نا شادی شدہ نہیں ہے میرا خیال۔ ایک تو جب حوروں کی بات چڑھتی ہے تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں، اور ایک جو پریوں کی بات چڑھتی ہے تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں کہ پری۔ چلو بچپن سے یہ سنتے ہوئے آ رہے تھے نا، پری آئی، اور جیسی موویز ہوتی تھی بچپن میں کارٹون وغیرہ، اس میں پریوں میں جو ہے نا یہ بھی جنات کی میں نے آپ کو بتایا کہ قسم ہے، بس یہ ہے کہ ان کی شکل انسانوں سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا، بات یاد رکھ۔ تو اسی شکل کی پریاں ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کو خوبصورتی عطا کی ہوتی ہے۔ اب وہ پریاں خوبصورت ہوتی ہے تو اس لیے وہ چاہے وہ پرے ہو یا پری ہو، ٹھیک ہے، پرے کا نہیں پوچھتے، پریاں کا پوچھتے رہتے ہیں۔ تو چاہے وہ کیا ہو، ان کے مؤنث ہو یا مذکر ہو، جو مذکر ہے اس کو کچھ جنات میں ڈال دیتے ہیں، اور جو مؤنث ہے اس کو لوگ پری بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی زبان کا مسئلہ ہے، جنات کی زبان کا مسئلہ ہے کہ زبان کی جنات کون سی ہے۔ مخصوص زبان کی کوئی جنات کی کوئی زبان نہیں ہے، جیسے انسانوں کی کوئی مخصوص زبان نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسان کی بس ایک مخصوص زبان ہے، نہیں، مختلف زبانوں کے انسان ہیں، ٹھیک ہے، پشتو، پنجابی، عربی، انگلش، یونانی، فلاں، یہ ہر قسم کے انسان کی زبانیں آپ کو ملے گی۔ اسی طرح ہر وہ جس علاقوں میں رہتے ہیں، جن شہروں کے قریب کوئی کا کے جو پہاڑ ہے، اسی کے زبان اور سسٹم پہ
چل رہے ہیں، انگریز کے سسٹم پہ ہے، جو ہے نا پٹھانوں کے سسٹم پہ ہے، اور جو پنجاب سائڈ کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں بہت سے جنات. اچھا. ہاں ہم علاج کرتے ہیں نا، ہمارے پاس آتے ہیں بعض. اب اس دن ایک جنات آیا تو وہ لیڈیز کے اوپر وہ چائنیز زبان بول رہا تھا، اب ہمیں خود نہیں آ رہی تھی، چی چی پی کی کر رہا تھا. جن تھا وہ چائنیز بول رہا ہے. اب ان کے گھر والوں سے میں نے پوچھا بھی، انہوں نے کہا یہ تو پٹھان تھی وہ عورت، چائنیز تو اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے کہا یہ دیکھو، اب وہ جب آئے تو چائنیز بولنے لگی. اچھا. ہاں چی پی کر رہی تھی. خیر میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اتنا سمجھ گیا کہ چی پی 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 کر رہی ہے تو یہ جناتی زبان، یہ جنات کو چائنیز زبان ہے. اسی طرح بہت سے میں نے علاج کیے ہیں، آتے ہیں کسی کو جو ہے نا انگلش بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم انگلش نہیں آتے. بہت سے جو علاج کرتے وقت جو ہے نا عربی بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ گھر والے عربی جانتے نہیں ہیں. وہ جو جن آتا وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ جن بول رہا ہوتا ہے تو وہ عربی بھی بول رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ایکسپیرینس میں رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ملائیشین جو زبان ہے ہم نے جنات کی وہ بھی سنا. اچھا ہمارا ایک شاگرد تھا، ابھی بھی ہے، اور شاگردی میں ہمارے ساتھ تھا. اس کے اوپر جب اس کو یہ ہے کہ اب ان کی میں نے جو وہ سنی ہے، ان کی کنفرم جو زبان وہ جو بولتا تھا میں نے اس کو سنا، کیونکہ اس کے اوپر جب بھی میں حاضری کرتا تھا نا تو وہ جو بھی جن اس کے سامنے آتا تھا وہ جنات کے ساتھ وہی والی زبان بولتا، اس کو آتی تھی. وہ جب جنات سامنے آتے تھے نا اس کے ساتھ وہ زبان بولتے. تو میں یہ سمجھ گیا شاید وہ ایکویل زبان ہوگی جو جنات سارے جو ان کے یہاں چلتی ہوگی، پراپر زبان جو چلتی ہوگی، جس کے اوپر سب جو ہے نا چل رہے، جو پرانے زمانے کی، ٹھیک ہے، جو انسانوں سے پہلے کے. عبرانی بھی ہو سکتی ہے، عبرانی بھی تھی، یا کون سی زبان تھی جو انسانوں سے پہلے کی زبان تھی. اب تو انسانوں کے ساتھ جو منسلک ہو کے زبانیں سیکھ کے وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن وہ بندہ جو شاگرد تھا، جب بھی میں اس کے ساتھ حاضری کرتا تھا، جب بھی ہمارا جو علاج کا طریقہ ہے اس کو آنکھیں بند کر کے جو بھی جنات، تو وہ اس کے ساتھ وہ زبان بولتا تھا. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا بھی، میں نے کہا تو ویسے یہ بولتا ہے استاد جی، میرے کو نہیں آتی ہے یہ زبان، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ جنات نے اتنے مسائل کھڑے کیے ہوئے تو بہت زیادہ مریض اس کو رسیوں سے باندھتے تھے گھر والے. تو پھر میں نے اس کا علاج کیا، کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا، اللہ نے کروا دیا ہمارے ذریعے سے. ابھی بھی ہے وہ شاگرد. اچھا اس کے ماں باپ نے مجھے کہا یہ تو پاگل ہے، ہم اس کو جو ہے نا، میں نے کہا یہ مجھے حوالے کر دو. وہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ، اس کے گھر والے بھی کہتے تھے کہ میرے ساتھ ایسے مسائل ہوتے تھے کہ کپڑے بھی اتر جاتے تھے، سارے گھر والے دیکھتے تھے، جنات اس کے ساتھ خود بخود اس کے ساتھ غلط کام بھی کرتے تھے. اچھا وہ جب روڈ پہ چلتا تو 120 سپیڈ سے جو گاڑی آتی تھی نا، اب اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا نا، اس کا دماغ جنات کبھی کبھی معاف کر دیتے، گاڑی کے سامنے آتے تو کچھ جنات اس سے محبت کرتے تھے، کچھ کیا ہے، کچھ اس سے محبت کرنے لگ گئے تھے. تو جو محبت کرتے تھے وہ 120 سپیڈ والی گاڑی کو ایک دم روک دیتے تو رک جاتی تھی. تو اس طرح اس کی حفاظت بھی ہو رہی تھی، اور اس کا جو ہے نا معاملہ بہت بیمار، بہت مسائل میں رہے. تو پھر وہ کسی نے اس کو بول دیا کہ آپ اہل حدیث مذہب میں جاؤ، وہاں جنات بنات کو نہیں مانتے، جادو جنات ان چیزوں کو کیا ہے نہیں مانتے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو وہ اس مذہب میں بھی گئے، لیکن وہ جنات ہے نا جو آتے، جس کو آنا ہے وہ تو نہ مذہب کے نہ اس کے ساتھ وہ منسلک تھے. ابھی تو خیر کافی عرصے تک رابطہ کرتا ہے کبھی کبھی. تو وہ ایک زبان بولتا تھا، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. ہاں وہ جنات کے ساتھ وہ زبان بولتا، نہ وہ پشتو تھی نہ کچھ. مجھے ایسا لگتا تھا شاید عبرانی زبان. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو بھی پتہ نہیں تھا، قدیم زبانوں میں اس کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ زبان کون سی ہے. صحیح. اس کو بھی یہ پتہ، بس اس کے سامنے میں نے اس کو کہا جب وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جنات سامنے ہوں گے میں بولنا خود بخود بولنا شروع کر دوں. اچھا اس کو آٹومیٹکلی بس وہ شروع کر دیتا تھا. صحیح. جب جنات اڑ جاتے تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون سی زبان ہے. تو عبرانی زبان مجھے ایسی. وہ شاگرد آپ کا ابھی بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، ابھی بھی وہ شاگرد ہے، لیکن زیادہ کانٹیکٹ میں نہیں رہتا ابھی بھی. تو اس سے یہ اندازہ لگایا ہم نے. لیکن ہر علاقے کے وائس ہمارے پاس جنات آتے، پشتو بھی بولتے، اردو بھی بولتے، انگلش والے بھی آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہم نے علاج کیے وہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف. اچھا اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ایک بزرگ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، بڑے بزرگ تھے، اس نے مجھ سے سوال کیا آپ نے جنات کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہتا ہے کس شکل کے ہوتے ہیں، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، یعنی اس کی اصلی شکل کیسی ہے.
تو میں نے کہا اصلی شکل کے کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جنات یتشکل باشکال مختلف، یہ مختلف شکلوں میں آتی ہے، کیا ہے مختلف شکلوں میں، اس کی اپنی مخصوص شکل کوئی دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی میں نے اس سے، وہ ہنسنے لگا وہ بزرگ، شاید میرے پر تحقیر کے مسخرے کے طور پر اس نے بول دیا۔ تو میں نے اس کو کہا آپ نے جنات کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کس شکل کے ہوتے؟ ہم نے اس کے سوال اسی پر، اس نے کہا میں نے ایک جن دیکھا دور سے آ رہا تھا۔ سنو آپ مزہ آئے گا ٹویسٹ ہے اس میں، یہ بات ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ایک جن کو دیکھا وہ دور سے آ رہا تھا اور اس سے آگ نکل رہی تھی۔ کیا نکل رہی تھی؟ آگ نکل رہی تھی جی، ایک جن دور سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا اور اس سے آگ نکل رہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ ان جنات کی اصل شکل ہے؟ اس نے کہا ہاں اصل شکل ہے، کیونکہ اس سے آگ نکل رہی ہے۔ کیا نکل رہی ہے؟ تو جنات آگ سے بنے ہیں، تو وہ اس سے آگ نکل رہی تھی، تو میں نے یہ اصلی شکل تھی اس کی۔ تو میں نے کہا پھر تو انسان جو ہے نا مٹی سے بنے، ہمیں انسان کو دیکھنا چاہیے اس سے مٹی نکلنی چاہیے، اس سے تو خون اور گوشت نکل رہا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے نا۔ کانسیپٹ آپ اگر یہ بنا رہے ہو تو یہ کانسیپٹ آپ کا غلط ہے کہ جس جن سے آگ نکلے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اصلی جن وہ اصلی جن شکل ہوگی۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ میں نے کہا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ نے خود فرمایا، میں نے کہا یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے آپ کا۔ ہاں آپ یہ کہو کہ میں نے جن دیکھا تھا اس کی شکل ایسی تھی، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو۔ آپ کس بات کی تصدیق کیسے آپ اس کیسے اشورٹی کرتے ہو کہ اس سے آگ نکلنی تھی؟ ہم نے کہا ہم نے آج تک، ہم انسان ہیں، ہم سے تو کبھی جو ہے نا آپ سے کبھی مٹی نکلی ہے؟ نہیں کبھی نہیں۔ ہاں بلکہ مٹی میں سے کام کر کے آیا تب نکلی ہے کبھی، وہ تو مٹی میں کام کرے، آپ سے کبھی مٹی، آپ کا جو زخم لگتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ خون، خون نکلتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، خون نکلتا ہے، کامن سینس ہے بالکل۔ یہ ایسی، میں نے کہا یہ چیز مجھے ایک واقعہ بھی ہے میرے خیال سے، مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو شاید یاد ہو حضرت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جن دوران نماز پکڑ لیا تھا، تو ان کا کوئی لباب تھا کہ کیا وہ حضور کو محسوس بھی ہوا؟ اور آپ جب نماز پڑھتے تھے تو عفریت جن جو قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل آئی، تو عفریت جن آیا تھا آپ پہ، وہ عفریت ہی تھا، وہ عفریت، جی حدیث میں بھی آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے ایک عفریت جو مجھ پہ آگ پھینکتا تھا، میں نے اس کو پکڑا اور باندھا۔ کیا کیا؟ پکڑ کے باندھ دیا۔ پھر مجھے اپنے بھائی کی جو ہے نا وہ یاد آئی، سلیمان علیہ السلام کی، کہ اللہ نے یہ چیز، تو میں نے اس کو چھوڑ دی۔ وہ عفریت کے بارے میں تھا، یہ بات یاد رکھنا۔ اچھا ہاں، عام جنات کے بارے میں نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ حضور نے جن کو چھوڑ دیا اپنے اس کے لیے، بھائی کے لیے، تو یہ تو اس کو معجزہ تھا، تم کیسے پکڑ سکتے ہو؟ وہ عفریت، کیا جناتوں میں جو بڑا جو سب سے بڑا جن تھا عفریت، وہ تابع ہوا تھا حضور سے، وہ حضور نے اس کو باندھا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے۔ عفریت تو ہمارے پاس آتا ہی نہیں، ہمارے ساتھ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہم سے کوئی، ہمارے ساتھ ان کے چیلے لڑ رہے ہوتے عفریت کے۔ ہاں عفریت۔ اچھا حضرت، عفریت کا ابھی ہے مطلب موجود ہے؟ کیوں نہیں، یہ مطلب ان کا کوئی بڑا بادشاہ ہے؟ وہ جو مضبوط اور طاقتور بادشاہ ہے وہ عفریت ہے۔ وہ اس کا ہم سے مطلب کہ جیسے کہ عام بندوں سے یا ہم لوگوں سے، ان سے کوئی معالجوں سے کوئی ربط نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے جو ہے نا خاص رکھی ہے انبیاء کی، وہ خاص ہے انبیاء کے ساتھ، ان کے ساتھ، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ عفریت جو ہے نا اس کے تابع تھا، آپ سے ہم نے عفریت کو پکڑا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں باقی یہ یہاں سے تو حضور کی جیسے دجال ہے وہ خاص ہے، کیا ہر کسی کے لیے تو نہیں، ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے لیے دجال نہیں آتا۔ ہاں وہ جب آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے آئیں گے۔ بالکل۔ کون آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس کو ماریں گے، ہمارے اس سے کوئی، ہاں ہمارے سے کوئی، کچھ چیزیں اللہ نے وہ مضبوط چیزیں ہوتی خاص ہے، ٹھیک۔ حضرت اب عفریت کی بات آئی ہے تو عفریت کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ عفریت جو ہے یہ مطلب اس میں یہ کیٹیگری، اس کی ایک نسل ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، یا یہ عفریت جو نہیں، یہ شیاطین ہے، شیاطین میں ہی ہے؟ یہ شیاطین میں مضبوط جنات ہے، اس کا جو ہے نا ان سے کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ اس دوران علاج معالجے میں آپ کا کبھی کسی عفریت کے کسی چیلے ویلے کا؟ چیلے ویلے سے تو بہت لڑے ہیں، لیکن عفریت تو سامنے نہیں ہے۔ چیلے ویلے تو لڑے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں نے عفریت کو دیکھا ہے، اس سے لڑا، تو اس کا مطلب وہ جھوٹ ہے؟ بس اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہیں عفریت۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جن بول دے میں عفریت ہوں، ہاں وہ الگ بات ہے، وہ بولتے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ بول دو کہ میں فلاں ہوں، تو آپ کے کہنے سے تو وہ ہو نہیں نا، ہو نہیں، بالکل۔ کوئی بندہ بولے میں وزیر اعظم ہوں، اس کے ہونے سے وہ وزیر اعظم تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بات ہے، زبردست بات۔ وزیر اعظم جو سیٹ پہ ہوگا وہی ہوگا،
جو نہیں ہے تو بس جو ہے نہیں وہ تو کہنے کو تو کچھ بھی کہہ وہ سکتے کہنے سے کچھ بھی کہہ اور یہ سکتے ہیں۔ جنات اکثر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنات جھوٹ بولتے رہتے ہاں یہی بات یہ عموماً جھوٹ بولتے ہیں، عموماً جھوٹ بولتے ہیں، نہیں کچھ جھوٹ بولتے جو سچ بولتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو جنات میں بڑے ہوتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، جو چھوٹے پوٹے ہیں نا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو مضبوط طاقت والے ہوتے ہیں نا، جو اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، وہ علم والے ہیں، کیا علم والے، ان میں اولیاء بھی موجود ہوں گے، جب ان میں صحابہ اولیاء ہے، بزرگان دین ہے، جادوگر ہے، سب کچھ ہے، جیسے انسانوں کے اندر ہے، ٹھیک، اولیاء ہے، جادوگر ہے، سب کچھ ہے انسانوں کے اندر، ان کے اندر بھی ہے، یہ ان کی اپنی کیٹیگریز ہے، اور ان کے اندر بزرگان دین ہے، تبلیغ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جیسے انسانوں کے اندر چل رہی ہے۔ اچھا حضرت ایک سوال کہ یہ جن کی ٹھیک ہے ساری چیزیں ان کی ہماری بس یہ آنکھوں سے اجل ہے، مسلمان ہندو کافر ان میں بھی ہیں، ان کا اور ہمارے انسان کی، جیسے کہ ہمارے انسانوں کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا ہے، ان کا جو ہے میرے خیال سے میں نے جو سنا تھا کہ 3 مہینے کا یا 3 یا 4 مہینے میں ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کے مقابلے میں 10 پیدا ہوتے ہیں، ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو ان کا ڈیوریشن کتنا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے تو 9 مہینے کا ڈیوریشن ہے، لیکن ہوتا یہی توالد تناسل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہوتا یہی جو سسٹم ہے میاں بیوی کا، یہی نظام ہے، اس سے ہٹ کر نظام نہیں ہے۔ بس ان کا اگر ڈیوریشن اللہ نے کم رکھا ہے، 3 مہینے 2 مہینے 4 مہینے، تو یہ اللہ نے رکھا ہے، جیسے انسانوں کا بھی پہلے ڈیوریشن کم تھا، بالکل اب زیادہ ہو گیا، اب 9 مہینے کا، اور ان کا تو 3 مہینے میں کہتے ہیں کہ 10 پیدا ہوتا ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ان کے 10 پیدا ہوتا ہے، اس طریقے تو سے حضور نے فرمایا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک، وہی جن جو حمزات کہلاتا ہے۔ اس پہ بھی ایک پروگرام کروں گا آپ کے ساتھ جب آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سوال بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا کہ زبان جنات کی پٹھان ہے، اور یہ پری کے حوالے سے بھی یہ چلو حضرت نے کہا کہ میرا پرسنل سوال ہے، ہوتا ہے مجھ سمیت اور لوگوں کا بھی اس میں انٹرسٹ ہوتا ہوگا۔ تو مجھے حضرت بڑا مزہ آیا اس سوال میں، اور امید کرتا ہوں کہ اگلے سوال جب آپ ٹائم دیں گے، اور انشاءاللہ امید بلکہ ضرور دیجیے گا، کیونکہ ہم سمیت ہمیں بھی علم ملتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کنفیوژن ہوتی ہے، آپ بتا دیں تو وہ کلیئر ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے دعا کرو کہ اگلے پروگرام کے لیے بھی اللہ ٹائم آسان کر دے، آمین، بالکل، اور آپ کو صحت دے، اور زندگی یہ دے، جو آمین۔ عوام کی جتنی لوگوں کی جتنی طلب ہوگی تو بولتا ہے ساقی پینے کا ارادہ کرے کوثر سے منگوائی جائے گی، واہ سبحان اللہ، کیا لوگ بات ہے، پینے کا ارادہ کرے تو آنے سوال دل ہمارا بھی چاہے گا دینے کو جواب، جب لوگوں کا جو ہے نا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو ہم بھی بولیں گے جاؤ بابا، تمہیں نہیں ہے تو ہمیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے جس کو انٹرسٹ ہوگا، جس کو طلب ہوگی، تو اس کے ہم ہر سوال کے جوابات دیتے رہیں گے، تو اس کے اوپر ہماری کوشش ہوگی، ہم خود بھی کوشش کریں گے، نہیں ہوگی تو بولتا ہے مدعی سست گواہ چست۔ چلے مجھے اور حضرت کو دیں اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور آپ کے جو بھی سوالات ہو آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوال بھی حضرت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مجھے اور حضرت کو، میری ٹیم کو دیں اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔